اور اب بھی ہم ان باتوں کو نہیں جانتے جو آئندہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ظہور پذیر ہو جائیں، کہ جیسے آج سے کئی صدیاں پہلے ہوائی جہاز کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، ہم یہ نہیں سوچ سکتے، اگرچہ اشارات قرآن حکیم میں موجود ہیں، اور میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اشارات موجود ہیں کہ آپ بہت بڑے بڑے ساز و سامان بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پلک جھپکنے میں پہنچا سکتے ہیں۔ پلک جھپکنے میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتے کرتے ان ہوائی جہازوں کو اور ریل گاڑیوں کو اور عام گاڑیوں کو بالکل بیکار بنا دے کہ جناب اس کی کوئی حیثیت اب باقی نہیں رہی، کیونکہ اب اس سے زیادہ تیزی سے پہنچانے والا ساز و سامان، پہنچانے والا وسیلہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی مثال مجھے جناب سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتی ہے کہ جس میں ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ پلک جھپکیں اور ہم بلقیس کا تخت وہاں سے اٹھا کر آپ کو فلسطین کے علاقے میں پہنچا دیں گے۔ پلک جھپکنے کی بات ہے، پلک جھپکنے میں ظاہر ہے کہ سیکنڈز کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے، کہ جس میں بلقیس کا تخت جو کئی من وزنی ہوگا اور جس میں سونے چاندی اور پتھر اور نہ جانے کیا کچھ اس میں لگا ہوا ہوگا، اور ایسا نہیں کہ اس جیسا کو تخت بنا کے، بلکہ وہی تخت وہاں سے اٹھا کر پہنچا دیا گیا تھا۔ اور یہ کسی نبی کا معجزہ نہیں تھا۔ قابل غور بات یہ ہے، اگر یہ کسی نبی کا معجزہ ہوتا تو بے شمار معجزات دنیا میں آئے، لاٹھی سام بن سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا، سمندر دو شق ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک عام آدمی کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک امتی ہے، اور وہ کہ عفریت اور جن بھی نہیں ہے، کیونکہ عفریت اور جن جس کا ذکر ہے اس کی طاقت اس آدمی کے مقابلے میں کمتر ہے، کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں تو اتنی دیر میں وہ تخت حاضر کروں گا، اور قرآن نے کہا کہ ایک آدمی، ایک شخص کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے یہ کہا کہ جناب آپ پلک جھپکیں اور وہ تخت آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اس وقت سے میں سوچ رہا ہوں، اور کئی دوستوں سے ذکر ہوتا رہتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی زمانے میں موجودہ کمپیوٹر کا دور ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ آپ کوئی بھی چیز یہاں سے کسی دوسرے ملک میں بھیجنا چاہتے ہو، آپ اس پروسیس میں ڈال دیں، اس نیٹ ورک میں اس کو ڈال دیں، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں پر پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسے کام اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ ہواؤں میں سفر سے سلیمان علیہ السلام کے واقعات موجودہ زمانے کی ہواؤں کے سفر کی طرف اشارہ دیتے تھے، جو کمپلیٹ ہو چکے، جو مکمل ہو چکے، اور سلیمان ہی کے زمانے کا دوسرا واقعہ ابھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ آپ کی ہزاروں کتابیں ادھر سے ادھر ہر روز سفر کر رہی ہیں، اور اس میں تو کوئی چیز اب اجنبی نظر نہیں آتی۔ ہم ہر روز ہزاروں لاکھوں کتابیں ملک کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں، بلکہ دنیا کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی وہ تخلیق کرے گا کہ جو تم نہیں جانتے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا ازالہ ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچے جناب ہوائی جہاز تو انسانوں نے بنائے ہیں، راکٹس انسانوں نے بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یخلق کا لفظ اپنے لیے کیوں استعمال کیا کہ وہ جو چاہے گا بنائے گا؟ اگر آپ دنیا کی تمام ایجادات پر غور کریں گے تو تمام کی تمام ایجادات اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ایجادات انسانوں کے ذریعے سے بنی ہیں، لیکن انسانوں نے اس کی بنیاد رکھی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد اللہ رب العزت ہی نے رکھی ہے، وہی اس کا اصل تخلیق کار ہے۔ اور سب سے پہلی بنیاد انسان کا دماغ، جس کا تخلیق کار کوئی انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس دماغ نے جن وسیلوں کے بارے میں غور کیا، جن چیزوں کے بارے میں سوچا، اور پھر جن چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کے مختلف آلات بنائے، ان میں سے کسی ایک چیز پر غور کر لیں، کوئی ایک چیز بھی انسان نے خود نہیں بنائی، چاہے اس کا تعلق مٹی اور پتھر سے ہو، چاہے اس کا تعلق فولاد اور سونے چاندی سے ہو، چاہے اس کا تعلق پلاسٹک سے ہو، چاہے اس کا تعلق پیٹرول اور گیس سے ہو، کسی بھی دھات، کسی بھی میٹیریل سے اس کا تعلق ہو، ہر میٹیریل اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقات کو پھیلا کر اس کے مختلف پارٹس، اس کے مختلف اجزاء اس زمین میں بکھیر دیے ہیں، اور ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ری اسمبل کر رہے ہیں، اور ری اسمبل کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر اس نے
ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا، ہمارے دماغوں میں فٹ کر دیا، کمپیوٹر بھی اسی کا، معلومات بھی اسی کی، سوچ و بچار کی طاقتیں بھی اسی کی، اور تمام مادہ جو ہیں اس کی مختلف شکلیں یہ بھی اسی کی، تو پھر حق یہی بنتا ہے کہ کہا جائے کہ ہوائی جہاز بنانے والا بھی وہی ہے، گاڑیاں بنانے والا بھی وہی ہے، راکٹس اور آئندہ آنے والے کمپیوٹرز کی دنیا میں انقلابات برپا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تم سب اور ہم سب محض اسی کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی بنیادی کمال نہیں ہے، بنیادی کمال اس کا ہے جو الخالق ہے، الخالق ہے۔ ہم تو ری اسمبل کرنے والے، اسمبل کرنے والے، مختلف طریقوں سے اس کو آگے بڑھانے والے ہیں، کارکن ہیں، اس کے حکموں کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے جس میں آدمی کو ایک بڑا اعزاز سمجھنا چاہیے کہ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کیا ہے، یہ اعزاز اللہ رب العزت نے جانوروں کو عطا نہیں کیا، حالانکہ جانوروں کے پاس طاقت ہے، جسمانی بدنی طاقت موجود ہے، لیکن عقل و بصیرت کی طاقت اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ اس لیے کوئی جانور دنیا میں تخلیق کا کام نہیں کرتا اس اعتبار سے جس اعتبار سے انسان یہ کام آگے بڑھا رہا ہے۔ الخالق تو وہی ہے، لیکن الخالق کے طرز عمل پر اس کی عطا کردہ صلاحیتوں کے مطابق کام کو آگے بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے پورا ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑی ہستی ہوتی ہے اگر وہ کسی بندے کو منتخب کر لے اپنے کارندہ خاص کے لیے تو وہ کارندہ خاص اس بات پر ہی بڑی عزت محسوس کرتا ہے کہ جناب اس بڑے آدمی نے مجھے اپنا کارندہ خاص بنایا ہے۔ تو جب کائنات کے خالق نے ہمیں اپنا کارندہ خاص بنایا ہے تو ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے، اور فخر کے ساتھ ساتھ اس کی نزاکت کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ الخالق وہ ہے اور ہم اس کے کارندہ خاص ہیں۔ کہیں اس تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے اور ہم اس کے مالک ہیں اور اس کو جس طرح چاہیں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ الخالق وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کے ذمے ہے کہ وہ تمہیں صحیح راستہ بتاتا رہے، یہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ نے اپنا یہ ذمہ بڑے سلیقے سے اور بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو پورا کیا ہے۔ ہم تک صحیح بات پہنچانے کا جو طریقہ استعمال کیا جا سکتا تھا اس میں ذرا بھر بھی کمی نہیں چھوڑی، کتابوں کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، عقل سلیم کی صورت میں، انسانی تجربات کی صورت میں، ہماری زندگی کے اندر بکھرے ہوئے ہزاروں علامتوں کی صورت میں، اللہ کی کائنات میں پھیلے ہوئے ہزاروں نشانات کی صورت میں اس نے اپنی صحیح بات پہنچانے اور بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ہاں اللہ کے صحیح راستے کے ساتھ ساتھ کچھ غلط راستے بھی موجود ہیں، یعنی شیطان بھی تمہیں غلط راستوں کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا، لیکن اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلو گے یا شیطان کے جو گلی کوچوں والے راستے ہیں، بھٹکنے والے، ان کی طرف جانا تم پسند کرو گے، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔